السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب؟ حضرت، یہ نمبر یوٹیوب پہ جو ہے آپ کی گفتگو کا ہے. آپ کہاں سے بول رہے ہیں حضرت جی؟ جی میں بہار کے بانکا ضلع کے امرپور شہر سے بول رہا ہوں. کیا نام ہے حضرت آپ کا؟ میرا نام محمد فخر عالم ہے. میں اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں. فرما. جی حضور حضور بہت مت کہا کرو، بہترین. حضور کہنے کو میں منع اچھا کرتا ہوں کہ اللہ کے ٹھیک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو حضور نہیں کہتے، چلیے نہ کہا اولیاء استغفر کرام نے اللہ اپنی کتابوں میں. استغفر اللہ استغفر اللہ. ہاں بالکل توبہ کرو. استغفر حضرت اللہ. بالکل استغفر اللہ. حضرت بڑا بہترین لگا ہمیں یہ سننے میں آپ کی گفتگو. اچھا، کچھ باتیں اس میں ریکارڈ کرا نمبر دیں تاکہ میں آپ کی اور ہماری ریکارڈ چینل پہ ڈلواؤں گا تو اس سے پبلک کو فائدہ ہوگا. پہلے سے یہ بتا جی دیا کہ آپ بھی سوچ سمجھ کے بولیں گے، میں بھی بتاؤ. جی اس لیے میں مغل ماری کرتا ہوں تاکہ بات ہو تو اپنی بات عوام تک پہنچے، فائدہ ہو. یہ بات ہے، دونوں کو جی فائدہ ہوگا. جی آپ کی ہماری بات بھی ہوگی، عوام کو فائدہ. سناؤ صاحب، جی 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 کیا فائدہ ہوا؟ ہماری ریکارڈنگ سن کے کچھ ہوا فائدہ؟ جی ہمارا تو حضور حضرت کیا نام ہے کہ اصلاح جو ہے ہمارا تو پہلے سے بھی ہے. ایسی کیا نام ہے کتابوں کے مطالعے سے اور ایسی ریکارڈنگ سے ہمارا تو اصلاح ہی ہے. میں ایسا لگ رہا ہے آپ کی باتوں سے، دو چار آپ نے بات کیا ہے، آپ روشن ضمیر ہو اور آپ معتدل ہو. آپ نہ دیوبندی کو برا کہتے ہو نہ بریلوی کو. آپ سب کو مسلمان ماننے والے ہو. حضرت بس ایسا ہی ہے، بس 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 میں سمجھ گیا آپ کی ایسا بات. ہی ہے. اور ایسے لوگوں کو ہی جو ہے نا وہ لیبل لگا دیتے ہیں علاقائی لوگ. وہ سب سے اچھا مسلمان وہی ہے جس کو یہ لوگ فلا کلی کہتے ہیں. جی جس کو صلح کلی کا ہے نا آج کے دور میں، سمجھو کہ وہی صحیح مسلمان. بس کیا کریں حضرت کے جو ہے نا جس علاقے میں رہتے ہیں یہ علاقہ کا لوگ تنگ نظری کا شکار ہے. ارے دونوں ہیں تنگ نظری میں. آج کے جدید دیوبند والے ہیں نا، یہ بھی تنگ نظر ہو رہے ہیں تھوڑے تھوڑے. جی زیادہ تو نہیں، لیکن جدید جو فارغ ہو کے آ رہے ہیں نا دیوبند سے. جی جی پرانے جو دیوبند والے دیکھو وہ اولیاء کرام سے وابستہ تھے. سلسلہ جی درست، اصلی میں بالکل دیوبند والوں درست میں ہے، کیا پیری بالکل مریدی درست ہے. عام نہیں ہے، اس لیے یہ لوگوں کو وہ رنگ نہیں چڑھتا تصوف کا. جی پہلے آپ جانتے ہوں گے دیوبند والوں میں پیر بہت تھے. بالکل بالکل تھے. مولانا مسیح اللہ خان صاحب تھے، مولانا اسد اللہ خان صاحب تھے وہاں پر سہارنپور میں، اور جی مولانا محمد احمد صاحب تھے پرتاپ گڑھی، مولانا وسیع اللہ صاحب تھے الہ آبادی. جی یہ کافی پیر تھے صاحب، ایک دو نہیں، جو کامل تھے بہت بڑی تعداد میں تھے. جی جی اور بہار میں آپ کے بہت تھے ایسے بہار والے. بہار میں خانقاہ مجیبیہ ہے، خانقاہ پھلواری شریف ہے. ہے نا. یہ کون تھے؟ امان اللہ صاحب تھے، مولانا امان اللہ صاحب تھے، اور مولانا کیا نام ہے ان کا، اون صاحب. جی اون صاحب کا نام سنا ہوگا آپ نے پھلواری شریف والوں کا؟ نہ نام تو نہیں سنا ہے، باقی جو ہے نا پھلواری شریف کو جان رہا ہوں، جانا بھی کبھی نہیں ہوا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پہلے کیا ہے بقیہ کچھ ایسے اصلاحی جو ہمارے خانقاہیں ہیں اور پھر اصلاحی جو مدرسے ہیں جہاں کے بس صرف اور صرف اسلامی تعلیم ہر چیزوں سے بالا تر ہو کے جہاں درس دیا جاتا ہے، ایسی ہی جگہ سے میں تھوڑا اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ حضرت اپنے کو وہاں سے وابستہ رکھیں تاکہ اپنی اصلاح ہو اور عاقبت سنور دیکھو جائے. اور میزان اپنا برابر رہنا چاہیے. جی جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے دیوبند والوں کو نرم بنایا ہے اور جی بریلی والوں کو گرم مزاج بنایا کہ نہیں؟ جی دیوبند والا بالکل قرات بالکل. اچھی پڑھتا ہے تو بریلی والا نعت اچھی پڑھتا ہے. ہاں ہے کہ نہیں صاحب؟ جیسے انڈیا میں دیکھ لو آپ، بی جے پی ہے گرم دل ہے اور کانگریس نرم دل ہے. بالکل. تو اسی طرح سے بریلوی گرم دل ہے اور دیوبند والا نرم دل ہے. تو بریلی سے ان لوگوں نعت کا شریف پڑھنے مزاج کا ہے طرز چونکہ. لے لو، دیوبند والوں سے قرات لے لو، دونوں کو لے کے چلو ساتھ میں. ہاں صحیح بات ہے. ان میں بھی جو دونوں چیز سے ہٹ کے ہیں تو ان کو ہی لینا ساتھ ہے. میں کہہ رہا ہوں عقیدہ آپ دیوبند سے لے لو اور عقیدت بریلی سے لے لو. کیسی بات ہے؟ بات تو درست ہے. ویسے ابھی جو ہے نا چند دن ہوا ہے عرس تھا احمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا، تو وہاں جو ہے توقیر رضا خان صاحب
اور ان کے اور بھی صاحبزادے وغیرہ یوٹیوب چینل پہ دیکھا کرتا ہوں کبھی کبھی ایسی پروگراموں کو. ہاں بقیہ ابھی تو نظر جو ہے نا اور ذہن مرکوز ہے فلسطین کی مسلمانوں کی طرف. فلسطین والے بریلی فتوے کے حساب سے سنی تھوڑی ٹھہریں گے. ابھی ان کو کیا کریں ان کے گے. فتوے کے حساب سے تو سنی وہی ہوتا ہے جو مسئلہ کی حالت کا نعرہ رٹے اور بار بار حالات کا ذکر کرے اور جو ہے کہ ولیوں سے مدد مانگے، تو وہ ان کی نظر میں سنی مسلمان ہوتا ہے. حضرت سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں لوگوں نے حق کو جو ہے نا چھپا دیا ہے. آپ نے کہہ دی بات. چاروں نے اپنی اپنی تفسیریں لکھ دی ہیں، دیوبند والے نے بھی، بریلی والے نے بھی، اہل حدیث نے بھی، مودودی نے. اب آدمی کس کی تفسیر پڑھے؟ میں نے تقریباً میرے مطالعے کے مطابق 24 یا 25 مترجم جو ہمارے بر صغیر میں ہیں تھے. کچھ جو تھے ہیں تو کچھ کوئی بھی نہیں ہے اس وقت. جو تھے ان میں سے چند علماء کا میں نے جو ہے نا بغور مطالعہ کیا، جس میں سے ابو اعلیٰ مودودی صاحب ہیں، مرزا حیرت دہلوی، فتح خان جالندھری، کتی نذیر احمد، سر سید، اور ابھی حال کے ہی کا لیتے ہیں حضرت شیخ علی تھانوی علیہ رحمت و رضوان اور احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت و رضوان. تو ان دونوں کے ترجمہ کو بھی میں نے بغور پڑھا، کیونکہ سب سے زیادہ ابھی جو ہے لوگوں نے اپنے جو ہے میزان کا دو پلہ بنا لیا ہے. تو ان کو بھی دیکھے. کہیں تو تھانوی صاحب کا بہت بہتر ہے، کہیں اعلیٰ حضرت کا بہت بہتر ہے ترجمہ. دونوں کا اپنی اپنی جگہ ترجمہ ہے. دونوں ماشاء اللہ ٹھیک ہی ہے. دونوں ترجمہ ٹھیک ہی ہے اور دونوں کا قریب قریب ایک ہی طرح کا ہے. تب حضرت ایسا ہے کہ علم کی معیار سے ہر لوگوں کا جو ہے نا اپنا ایک توازن ہوتا ہے. دیکھیے 2-4 آیتیں میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں ترجمہ. ایک ترجمہ آپ سنیں گے تو اب آپ خود فیصلہ کرنا کون سا آپ کو افضل لگ رہا ہے. اس میں آیت تطہیر کا ترجمہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے، اے اہل بیت. اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. اب دوسرا ترجمہ یہ ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے اہل بیت کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے. اب کون سا اس میں آپ کو بہتر لگ رہا ہے؟ یہ ترجمہ تو دونوں ایک سا ہی ہے، پر تھوڑا جو ہے نا علمی صلاحیت کے حساب سے ہے حضرت. نہیں، اس میں ایک ترجمہ ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اے اہل بیت، تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. اور ایک ترجمہ کر رہے ہیں تم سے ناپاکی کو دور کر دے، ہر آلودگی کو دور کر دے. ایک ناپاکی مان رہے ہیں، ایک ناپاکی نہیں مان رہے. آخر میں جو آپ نے ترجمہ کیا بہتر تو یہ میرے سمجھ کے مطابق لگ رہا ہے. کون سا والا؟ آخر میں جو آپ نے کیا. نہیں، ایک تو ترجمہ دونوں سنو. ایک ترجمہ ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اے اہل بیت، تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. اور دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے. نہ پھر تو پہلے والا ترجمہ بہتر ہے. پہلے والا بہتر ہے. وہ ناپاکی نہیں مانتے اہل بیت میں کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے، دور ہی. یہ تھانوی صاحب پہلے والا تھانوی صاحب کا ہے اور دوسرا والا فاضل بریلوی صاحب کا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ تھانوی صاحب کا بہت بہتر ہے کہ وہ اہل بیت میں ناپاکی نہیں مانتے. وہ تو کہہ رہا ہے تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے. وہ طاہرکم تطہیرا کا ترجمہ کیا تمہیں پاک و صاف ہی رکھے. تو اب دیکھو کہیں اعلیٰ کا بہت بہتر ہے، جیسے انک میتون و انہم میتون. اور لوگ ترجمہ یہ کرتے ہیں تم کو بھی، آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. اور ان کے والد نے بھی یہی ترجمہ کیا. حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الامثال جلد اول میں صفحہ نمبر 201 پر کہ حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے. لیکن یہاں اعلیٰ حضرت کا بہتر ہے ادب کے دائرے میں. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا آپ کو انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے. یہ اعلیٰ حضرت کا یہاں بہتر ہے. یہاں پہ انہوں نے ادب کے دائرے سے جو ہے نہیں، یہ اعلیٰ حضرت کا یہاں سب سے بہتر ترجمہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ان کے والد کا بالکل الگ سلگ ہے اور اسی طرح سے اور دوسرے مترجموں کا ہے.
تو دیکھو کہیں کوئی بہتر کر رہا ہے، کہیں کوئی بہتر کر رہا ہے، تو ہم عوام کو کیوں لڑوائیں اس معاملے میں؟ عوام کو لڑوانا نہیں حضرت، نہیں حضرت، بس یہ کہہ دو کہ بھائی جہاں تمہیں اچھا جس کا ترجمہ لگ رہا ہو مان لو، کیوں لڑوا مت پبلک کو۔ جی جی، میرا مقصد یہ رہتا ہے کہ لڑوا مت، ان باتوں پہ لڑوانا نہیں چاہیے۔ کیا خیال حضرت ہے؟ ایک آپ سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ ایسی گفتگو اگر کیا نام ہے کہ یوٹیوب چینل کے ذریعہ سے عام ہو، ہاں تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ذہن و فکر پہ اور آنکھوں پہ جو پردہ حائل ہے شرک و بدعت کا، الحمدللہ انگلینڈ سے بھی فون آیا، لیکن انہوں نے ریکارڈنگ ڈالنے سے منع کر دیا تھا، بہت دیر بات کی تھی۔ ان کا فون آیا تھا انگلینڈ سے، کئی بار آیا شاید، جی جی، وہ رات میں نے لیکن وہ ریکارڈنگ کو منع کر دیا، کہا میری ریکارڈنگ آپ مت کرنا ابھی آپ، اچھا وہ ڈل جاتی تو اور زیادہ مزہ آتا، لیکن وہ منع کر دیا تو اس لیے ڈالی نہیں۔ انگلینڈ سے بھی وہ سن رہے تھے۔ وہی جو ہے حضرت کیا نام ہے کہ میں پرسوں جو ہے نا ان کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کیا، اور رات میں جو ہے 10 بجے رات میں جو ہے اس کو قاعدے سے میں نے سنا پہلے۔ کون سی والی؟ اور ہمیں یہ جو ابھی آپ نے کہا وہ آپ کا جو ہے 35 منٹ کچھ سیکنڈ کا جو ہے وہ ریکارڈنگ ہے، جو بعد نماز فجر جو کیے ہیں جو حضرت، ہاں 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 ہاں، اور پھر آپ نے کہا کہ اسی ریکارڈنگ میں آپ نے کہا کہ ہم سے اگر آپ تفصیلی گفتگو چاہتے ہیں بعد نماز ایسا آپ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ ہاں 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 ہاں، اس میں وہ 35 منٹ کچھ سیکنڈ کا وہ گفتگو ہے، ہمیں بہت اچھا لگا سننے میں۔ پھر میں نے صبح کو چیک کیا کہ اس میں کیا کچھ عطا پتا ہے، تو وہ نمبر دیکھا حضرت، پھر میں نے آپ سے رجوع کیا۔ اچھا ہاں ہاں، جی تو 35 منٹ والی ہے، وہ کس سے ہوئی تھی بات یہ نہیں معلوم، وہ کس سے بات؟ اس میں جو ہے نا اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ بہار کے جو ہے خلیفہ، اچھا مفتی محبوب رضا صاحب کشن گنج بہار والی سن لی آپ نے؟ جی جی جی، مفتی محبوب صاحب کشن گنج کے ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، انہوں نے کتنی اچھی بات بتائی کہ مدینہ شریف، ماشاء اللہ، بہت 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 اچھی بات ہے، بتاؤ۔ کیونکہ اس نے اپنا علم جہاں سے حاصل کیے، مدرسہ اشرفیہ اور وغیرہ وغیرہ جو ہے بریلی میں بھی پڑھے، منظر اسلام میں بھی پڑھے تھے، کہاں تھے جی، تو وہی ایسی لوگوں کی ایک بات، جی حضرت ان کی ایک بات بہت اچھی لگی سننے میں کہ وہ 4 علماء کے بارے میں جو میں اشرف علی تھانوی علیہ رحمہ اور رشید احمد گنگوہی اور خلیل احمد امبیٹوی، اور ان 4 علماء کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ وہ الحمدللہ مسلمان تھے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سے کہ آپ ان 4 کی ہر بات مانو، غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی انسان دیوبند والوں نے بھی نہیں کہا کہ آپ ان 4 کی ہر بات مانو، ہر بات تو اللہ اور رسول کی ہی مانی جائے گی، اللہ رسول کے بعد صحابہ کرام کی مانی جائے گی، اہل بیت کرام کی مانی جائے گی، پھر بعد میں تو غلطیاں ہوتی نہیں ہیں، بہت عالموں سے ہوئی ہیں، 1 2 سے نہیں، ہزاروں سے ہوئی ہیں صاحب۔ بالکل، لیکن یہ عقیدہ جما لینا کہ علماء دیوبند سے کبھی غلطی نہیں ہوئی یا علماء بریلی سے نہیں ہوئی، بالکل ایسا غلطی سے مبرہ تو صرف نبی کرام کا جو ہے نا گروہ ہے۔ ہمارے جو ادیب گزرے ہیں حضرت، ہمارے جو ادیب گزرے ہیں انہوں نے تو بالکل صاف کر دیا صحیح حدیث فہو مذہبی، کہ میری مذہب تو صحیح حدیث ہی ہے۔ انہوں نے خود کہا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میرا قول اگر قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو تو دیوار پہ مان دو۔ بالکل، تب اتنی اچھی بات وہ فرما رہے ہیں۔ امام شافعی کا بھی اسی طرح کا قول ہے، 3 اماموں کا، 4 کا، مطلب 4 نے یہی کہا ہے، 3 کا تو میں نے پڑھا دھیان ہے کہ اگر قرآن حدیث ہمارا قول نہیں مطابق نہ ہو تو اس کو مت ماننا۔ جی اب دیکھو صاحب، غلطیاں انسان سے ہی تو ہوتی ہیں صاحب، بالکل بالکل۔ اب ہم ان غلطیوں کو صحیح بتانے لگ جائیں دونوں طرف کے عالموں کی، دیوبند و بریلی کی، ہمارے لیے حضرت، ہمارے لیے تو اللہ کے رسول کا، اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ اگر کوئی کہے وہ اتنے بڑے عالم تھے ان سے کیا غلطی ہوگی، اگر یہی معیار رکھنا چاہتے ہو کہ اتنے بڑے عالم تھے تو پھر علامہ غلام احمد قادیانی کو بھی کافر مت کہو، وہی بہت بڑا عالم تھا۔ کیا خیال ہے؟ ہاں، اس روح سے تو اگر یہی معیار رکھنا ہے صاحب اتنے بڑے عالم تھے تو پھر غلام قادیانی کو مت کہو کافر، کیوں کہہ رہا ہوں کافر؟ بھائی غلطی تو ہوئی نا اس سے، جبھی تو اس کو کافر کہا گیا۔ جی عالم کتنا بڑا تھا معلوم ہے؟ ایک ہی کتاب 80-82 جلدوں میں لکھی ہے، بہار العلوم۔ اچھا، اب کتنا بڑا عالم ہوگا جو ایک ہی کتاب 80-82 جلدوں میں لکھ دے؟
اور اس نے چیلنج کیا تھا جب وہ یہ دعوے کر رہا تھا نا مسیح موعود ہونے کا، اس نے جب یہ دعویٰ کیا تو بڑا پاکستان میں وبال ہوا تھا وہاں پر کہاں پر، تو اس نے چیلنج کرا تھا پوری دنیا کے عالموں کو، زمانے جتنے بڑے بڑے عالم تھے دنیا میں، یعنی اس انداز لگاؤ کچھ زمانے میں فاضل بریلوی بھی تھے، اسی زمانے میں تھانوی صاحب بھی تھے، اسی زمانے میں ناصری صاحب بھی تھے، یہ سب تھے بڑے بڑے، یعنی اس زمانے میں علم کے پہاڑ سبھی موجود تھے۔ اس زمانے میں علم بھی ہوتا تھا، 100 سال پہلے علم بہت زیادہ ہوتا تھا، تو اس زمانے میں تو ماضی میں جو علم کا جو بے بہا خزانہ اور سمندر تھا، آج تو لوگوں کا جو ہے نا حساب و کتاب اس زمانے کا علم تو ایسا علم ہوتا تھا کہ آپ اگر اس زمانے کے عالموں کی ہسٹری پڑھو آپ تو دنگ رہ جاؤ گے کہ آج کے عالموں کو، آپ کو عالموں میں وہ بات نظر ہی نہیں آئے گی علم کی۔ جی ہمارے یہاں قاضی سید عابد علی وجد الحسنی تھے، شیر قاضی بھوپال، ہم نے ان کی تقریر بھی سنا ہے، بھوپال میں تھے، ان کے بارے میں ہم نے سنا ہے کہ علم نشاء کے اوپر، سورہ علم نشاء پر مدینہ شریف میں یا مکہ شریف کسی جگہ میں 2 مہینے تفسیر بیان کی تھی۔ جی یہ علم تھا، یعنی ہفتے میں ایک بار کرتے ہوں یا جو بھی ٹائم ہو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر انہوں نے کافی لمبے ٹائم تک، کافی کئی دنوں، کئی ہفتے یا کئی مہینے بتایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ علامہ جن کو ہم نے خود دیکھا ہے، جن کو ہم نے دیکھا ہے، پھر ان کے استادوں کا کتنا بڑا علم۔ یہ تو قاضی عابد علی صاحب تو تھانوی صاحب کے خلیفہ نہیں تھے، ان کے خلیفہ کے خلیفہ تھے، مسیح اللہ خان صاحب کے۔ اچھا، یعنی جو تھانوی صاحب کے خلیفہ کا خلیفہ، اس کا یہ علم تھا، ہم نے خود دیکھا ہے، ان کی تقریر ہم نے سنی ہے۔ جی تو جب ان کے یہ علم تھے تو پہلے والوں کے علم کیسے ہوں گے صاحب؟ پہلے والوں کا علم تو بس، تو غلام احمد قادیانی نے یہ لوگوں کہا کا تھا، زمانہ جو ہے صحابہ کرام سے قریب تھا، اور بھی ہمارے جو مشائخ اعظام تھے ان سے ان کا زمانہ قریب تھا، ہم سے تو بہت دور ہو نہیں، چکا۔ غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیا تھا اس زمانے میں کہ جو سورہ فاتحہ کی سب سے بہتر تفسیر کر دے وہی سمجھو کہ وہی فتح یاب ہے۔ اس نے دعویٰ کیا تھا زمانے کے عالموں کے اندر کہ جو تم میں سے جو بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر بہتر کر دے اسی کو آپ مان لو، یعنی یا تم میں کر دوں یا آپ میں سے کوئی کر دے، تو کوئی تیار نہیں ہوا تھا اس کے سامنے، اتنا علم تھا اس کو غلام احمد قادیانی کو۔ نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ کر دے گا، سورہ فاتحہ کی بہترین تفسیر کر دے گا کہ ہم لوگ نہیں کر پائیں گے، اس کے علم کو مانتے تھے لوگ۔ یہاں تک کہ جو مفسر قرآن تھے نا، یہ کون تھے، اسرار صاحب ڈاکٹر، انہوں نے بھی قادیانی کے علم کو مان کر کہا تھا کہ اس نے آریہ سماج سے 2 بار مناظرہ کیا تھا، اہل سنت کی طرف سے پاکستان میں فتح حاصل کی تھی۔ یعنی اس زمانے کے جو بڑے بڑے عالم تھے، یہی گیا تھا غلام احمد قادیانی آریہ سماج سے مناظرہ کرنے اہل سنت کی طرف سے۔ اچھا، تو اب بتاؤ کیسا علم ہوگا اس کو۔ اچھا چلو قادیانی کی بات ذرا سا لغزش ہو گئی تو بقول شیخ سعدی علیہ الرحمہ کے کہ تکبر عزازیل راخار کرد، اور ایک وہ بھی ہے، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ جی یہاں ہے بس یہ ابھی وہی ہے کہ کچھ لوگ دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ دیکھ لو، آپ یہ بریلی میں ایک انتخاب عالم قدیری صاحب تھے، جو پورے ہندوستان کے سب سے بڑے مناظر مانے جاتے تھے، مناظر اعظم ہند، اور بہترین تقریر، بہترین پڑھنے کا انداز، نعت شریف پڑھنے کا، قرات کا، یعنی ہر فن میں ماہر سمجھو۔ ان سے میری ملاقات بھی ہے، ملاقات بھی ہوئی تھی انتقال سے پہلے۔ تو پہلے تو اعلیٰ حضرت کو ایسا چاہتے تھے، کہتے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت دین حق اس سے باہر جو نکل جائے گا تو اس کے، یعنی اتنا اعلیٰ حضرت کو اتنا زبردست مانتے تھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت دین حق اس سے باہر جو نکل جائے گا، اور انہوں نے تو اتنا کہہ دیا کہ بس میں زبان پہ بھی نہیں آ سکتا وہ جملہ، یعنی اس کے آگے والا جو مسئلہ کہا ہے ان کو زبان پہ لانا بھی نہیں چاہیے، یعنی عقیدت میں اتنا زیادہ کہہ گئے تھے وہ۔ پھر بعد میں نہیں پلٹی، نہیں بعد میں جو آپ نے پڑھا حضرت وہی دیوانہ بنا دیا ہے۔ نہیں، پھر بعد میں جب پلٹی کھائی نا اعلیٰ حضرت سے تو پکے مخالف بھی ہو گئے تھے انتخاب عالم قدیری صاحب، سمجھ گئے آپ؟ جی نہیں، جو اعلیٰ حضرت کا اتنا دیوانہ تھا پھر وہی اعلیٰ حضرت کا پکا مخالف ہو گئے۔ اسی طرح آپ نے سنا ہوگا بحر العلوم حضرت مفتی خلیل احمد صاحب بجنوری، جی یہ بھی اعلیٰ حضرت کے بہت زبردست دیوانے چاہنے والے تھے۔ یہ ان کے شعر سے ہی تقریر کی شروعات کرتے تھے، ان کی شعر پہ ختم کرتے تھے۔ مجھے مہت پور میں ان کے مرید نے بتایا تھا، مرید تھے شاید یا ان کے ماننے والے تھے، یعنی شفیق صاحب شفیع نام تھا، چھپاؤں میں تھے،
وہ کہہ رہے صاحب حالت کی شیخ میں شروع کرتے تھے، حالت کی شیخ پہ ختم. یہ حنیف صاحب ایک مرید تھے چپاؤ میں، وہ بتا رہے تھے ہارڈ ویئر کی دکان ہے مہت پور میں، اجین میں جاتے تھے جب مہت پور، تو وہ کہہ رہے تھے صاحب ان کی شیخ سے شروع کرتے تھے حالت کے، اور حالت کی شیخ پہ ختم. یعنی بڑے کٹر دیوانے تھے. بعد میں پھر حالت کے بالکل مخالف ہو کے دیوبند چلے گئے تھے، تو دارالعلوم دیوبند چلے گئے تھے. اچھا. تو دیکھو آدمی کو جب حقیقت سامنے آتی ہے بعض وقت تو پھر وہ دور ہو جاتا ہے بہت سی باتوں سے. جی. اور جب حقیقت تحقیق سامنے نہیں آتی تو مانتا رہتا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں. اب نہیں ماننے کا حضرت کس کو. اچھا یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے لوگ دیوبند کے بریلی میں آ گئے، بہت سے بریلی کے دیوبند چلے گئے، یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. اب لوگوں کا جو ہے نا مطالعہ اور لوگوں کا جو ہے نا اپنی سوچ ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ان باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے عبد القدوس کشمیری صاحب تھے، یہ بمبئی میں امام تھے ہانڈی کی مسجد میں، بڑے قابل عالم تھے. یہ سہارنپور مظاہر سے فارغ تھے، مظاہر سہارنپور میں پڑھے تھے، لیکن بعد میں بریلویوں میں ہوئے. تو یہ تو دیکھو ہو رہا ہے دنیا میں. لیکن زیادہ تر لوگ دیوبند کی طرف زیادہ مائل ہو رہے ہیں. بریلوی بھی عالم بھی نکلنا ہے اور عوام بکثرت نکل رہی ہے. عوام سمجھ رہی کہ بریلویوں میں غلو بہت زیادہ ہے. قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو. جس کا جتنا مرتبہ اسی حساب سے مانو، زیادہ بڑا چڑھا کے مت مانو. کیا خیال ہے صاحب؟ نہیں، بات تو بالکل درست ہے حضرت آپ کا. اچھا آپ نے ان کا علم سنا، اکبر بادشاہ صاحب کے وزیر کا، حضرت علامہ ابو الفضل فیضی رحمۃ اللہ علیہ کا؟ جی نہیں حضرت، اتنا مطالعہ نہیں رہتا پر رکھتے ہیں. ان کی علم کا یہ عالم تھا. اب آپ حیرت میں پڑ جاؤ گے، دنیا میں ایسا کوئی عالم ہی نہیں ہوا جو کام وہ کر گئے دنیا میں ابھی تک 1400 سال میں. وہ حیرت انگیز بات یہ بتا رہا ہوں. ابو الفضل فیضی جو اکبر بادشاہ کا وزیر تھا، اس میں جو قرآن کی تفسیر لکھی، ترجمہ نہیں تفسیر، 3 جلدوں میں ہے. کتاب کا نام ہے سواقع الالہام. کتاب کے نام میں بھی نقطہ نہیں ہے، تو اسے سواقع الالہام. اس میں 3 جلدوں میں پوری قرآن کی تفسیر میں کہیں بھی نقطہ نہیں آیا. کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے حیرت انگیز باتیں نہیں، پورے قرآن کی تفسیر میں ایک بھی نقطہ نہیں آیا، 3 جلدوں میں ہے. جی. آدمی حیرت میں پڑ جائے کہ کیسے لکھ دی. ایک صفحہ لکھنا مشکل ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ جی یہ تو علم کا مہارت ہے حضرت. علم کا مہارت ہے یہ. اب دیکھو غلطی ان سے ہوئی ہوگی، اور غلطی تو ہوئی ہوگی ہم مانتے ہیں، لیکن اب ہم کہاں تک چھان بین کریں ان کی غلطی ہوئی. 500 سال پہلے کے عالم صاحب، اور 500 سال پہلے کون جا رہا ہے دیکھنے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا. اکبر بادشاہ کے زمانے کا واقعہ ہے. جی کچھ غلطی تو ہوئی ہے ان سے، اس زمانے کے حالات کے حساب سے ہوئی ہوگی. جو بھی ہوئی ہے وہ زمانے کے حالات وہ جانتے ہوں گے، کیا فتویٰ دیا کیا نہیں دیا. بہرحال ہم تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی بڑی توفیق دی کہ قرآن کی تفسیر بغیر نقطے کے لکھ دی، بس یہ کافی. جی کیا خیال ہے صاحب؟ یہ تو علم ہی جو ہے نا ہے ان کے پاس، علم ہی وسیع علم ہوں گے حضرت کے پاس، جبھی تو اب یہ بتاؤ بغیر نقطے کی تفسیر لکھنا، وہ بھی پورے قرآن کی 3 جلدوں میں، کوئی آسان بات ہے؟ آپ کسی سے 3 صفحے لکھوا لو کہ 3 صفحے بغیر نقطے کے لکھ دو مضمون کے، تو نہیں لکھ پائے گا. آسان بات نہیں ہے صاحب. نہیں بالکل حضرت آسان بات. مگر اللہ نے تو توفیق دی ہے نا اس کو. اس کتاب کا نام بھی اس نے سواقع الالہام رکھا. جو الہامات اس کے اوپر ہوتے تھے وہ اللہ کی توفیق سے وہ لکھتا تھا. لیکن اب کوئی کہتا ہے صاحب وہ ایسا فتویٰ دیا، وہ گمراہ کافر جو بھی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے کافر سے. کہ ہمارا ہم جو ہے کہ 500 سال بعد ہوئے اس کے لگ بھگ 400 یا 500، ہم کہاں تحقیق کرنے جائیں گے کیا دیا تھا کس زمانے میں کیا فتویٰ دیا نہیں. یہ تو بعد میں پبلک اس وقت کا حالات کیا تھا جو کتابوں کے ذریعے سے ہے میرے سامنے، ہم اسی کو جان رہے ہیں. بس ہم تو زیادہ گہرائی میں ان چکروں میں جائیں گے نا تو پھر کسی کے بارے میں بھی ہم کو شک ہونے لگ جائے گا. پھر تو بالکل درست بات. اگر ہم کسی کی کھوج بین کریں گے نا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. جی اللہ نے فرمایا جاسوس میں، اگر ہم جاسوسی کرنے لگ گئے نا ایک دوسرے کی چھان بین، تو ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے. کوئی نہ کوئی بات تو آپ جانتے ہیں مل ہی جائے گی کہیں نہ کہیں سے، کوئی نہ کوئی بات چھان بین جب کریں گے. ہاں وہ تو بالکل درست بات ہے حضرت، بالکل درست. اسی ظاہر میں دیکھ لو صاحب صحیح نظر آ رہا تو مان لو، کوئی ظاہر غلطی کھلی ہوئی غلطی کر رہا تو مت مانو، ختم بات. جیسے وسیم رضوی ہے، سلمان رشدی شیطان ہے. وہی نے حضرت بات یہاں پہ یہ ہے کہ تنگ نظری کے لوگ شکار ہیں. آپ نے جو کہا کہ کسی کو دیوانہ، کوئی دیوانہ ہے کسی کو بنا دیا گیا ہے، بنا دیا جاتا ہے.
تو دیکھو جو دیوانہ خود بخود بن گئے ہیں اسی کو کہا گیا اندھی تقلید. اندھی تقلید ہی ہو رہی ہے. اب تقلید اندھی ہو رہی ہے کہ آپ یوٹیوب کھول لو بریلوی. ذرا سا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، کیونکہ پہلے میں نے آپ سے جو ہے اس کے بارے میں گفتگو کر لیا کہ جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کے لوگ تنگ نظری کے شکار ہیں. کچھ کتابیں ہمارے نظر میں آئی، ان کا مطالعہ کیا. ان میں سے مفتی یہاں کے پاکستان کے جو بہاولپور کے ہیں انہوں نے استفتاء کیے تھے. اچھا. تو بقیہ ذرا سا میرے سامنے میں اس کو پڑھ ہی دیتا ہوں. بالکل پڑھیے. علماء دیوبند اہل سنت ہیں، بریلوی علماء کا آخری فیصلہ. یہ کتابچہ بنا ہے، اس کتاب کا نام ہے تعلیمات اعلی حضرت. اور یہ گجرات کے ہی علاقے سے جو ہے شائع ہو رہا ہے. اچھا، پاکستان کی گجرات نہ ہندوستان کا گجرات. نہیں، پاکستان کا گجرات الگ ہے، ہندوستان کا الگ ہے. تو ہو سکتا ہے ہندوستان کا گجرات ہے یہ. اچھا. ہندوستان. تو اس میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر: بخدمت اقدس حضرت شیخ مفتی اعظم پاکستان مولانا منظور احمد صاحب فیضی محتمیم و مفتی جامعہ رضویہ، کچہری روڈ، احمد پور شرقیہ، ضلع بہاولپور. سوال: علماء دیوبند کو اہل سنت کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ کیا پیر مہر علی شاہ گلڑوی نے فتویٰ دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہیں، اور پیر شیر محمد سرپوری نے ان حضرات کو نوری وجود تسلیم کیا ہے؟ خواجہ غلام فرید نے اکابر دیوبند کو اولیاء اللہ میں شمار کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے 2 فتوے ہیں، ایک میں کافر کہا ہے اور دوسرے میں مسلمان کہا ہے. المستفتی عبد الغنی رضوی فیضی، مدینہ منورہ، باب مجیدی، سعودی عرب. بالکل صحیح. اچھا، فتوے میں کافر کہا ہے دیوبند والوں کو، دوسرے میں مسلمان کہا ہے. جی. اب انہوں نے جو ہے فون نمبر بھی دیے ہیں. الجواب: علماء دیوبند کے متعلق جو فتویٰ سید پیر مہر علی شاہ نے دیا ہے کہ علماء دیوبند اہل سنت کا عظیم فرقہ ہیں، یا پیر سرخپوری نے ان حضرات کو نوری وجود تسلیم ہونے کو تسلیم کیا ہے، یا خواجہ غلام فرید نے اکابر دیوبند مولوی رشید احمد گنگوہی اور مولوی محمد قاسم نانوتوی کے ولی کامل ہونے کا فتویٰ مقابس المجالس میں دیا ہے. واقعی ان بزرگان دین کی کتابوں میں یہ فتویٰ جات مستور ہیں اور صحیح ہے. باقی سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ کفر لا علمی کے بنا پر تھا. جب علماء دیوبند کی کتب المہند وغیرہ جیسی کتابیں منظر عام پر آئیں تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے فتوی کفر سے رجوع فرما کر تمہید الایمان اور سبحان الصبح وغیرہ میں صاف الفاظ میں لکھ دیا: حاشا للہ، حاشا للہ، 1000 بار حاشا للہ، میں ہرگز ان علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کرتا. یعنی مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی خلیل احمد بیٹوی، مولانا اشرف علی تھانوی وغیرہ کو تو مسلمان ہی جانتا ہوں، اور مولوی اسماعیل دہلوی پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیتا. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا وہ آخری فتویٰ ہے جس پر مہر حق ثبت کرتے ہوئے صدی و سند قبلہ مولوی احمد شہید صاحب کاظمی نے الحق المبین میں فتویٰ دیا ہے کہ ہمارے اکابرین علماء بریلوی نے کبھی بھی علماء دیوبند کو کافر کہا اور نہ کسی کتاب میں ان کو کافر لکھا، بلکہ ان کو سنی علماء ہی مانتے ہیں. ہاں جی. ہاں بس وہی بات کرنا. ہاں جی، صحیح بات. تو یہ باتیں جب لوگوں کے سامنے آئی تو ہمیں شاید بہار میں ایک خانقاہ ہے، خانقاہ شہبازیہ حضرت شہباز محمد. وہ تو شہباز تکلم تھے، شہباز کتابت تھے، اور خطیب ہندوستان تھے، خطیب الہند. جی جی. حضرت مولانا مفتی شہباز صاحب رحمت اللہ علیہ جیسا خطیب ہندوستان میں نہیں ہوا بھی شاید. سیرت پہ ایسی تقریر کرنے والا کوئی خطیب نہیں تھا ہندوستان میں. جی. نہ دیوبند میں، نہ بریلی میں، کسی میں بھی نہیں تھا. جی. ان کے دربار میں ان کی وصال کے بعد تو اورنگزیب جیسا بادشاہ ان کے دربار تک پہنچے حضور.
وہ تو صاحب شہباز تکلم اگر 5 سال اور جاتے نا. ذرا سی ایک بات تو اپنی گفتگو کو تھوڑا کم کیا جائے. ہاں فرما. کہ جب اسی بات کو لے کر کے وہاں پہنچے، اب تنگ نظری کے شکار کے بارے میں جو پہلے میں نے آپ سے گفتگو میں فرمایا کہ تو وہاں جو مفتی ابھی ہیں، مفتی اس پہ جو ہے نا، جو وہاں پہ ہیں جو گدی پہ مفتی صاحب، تو انہوں نے کہا کہ یہ کس کتاب میں ہے؟ تو میں نے کہا حضرت میرے پاس یہ کتابیں ہیں. کہا اصل کتاب لاؤ. اچھا. اصل کتاب بھی میں نے ان سے کہا کہ حضرت ہمیں کئی ایک خانقاہوں سے، کئی ایک مدرسے سے رابطہ قائم کرنا پڑے گا، کیونکہ ایسی پرانی کتابیں ملتی نہیں ہیں. بالکل بالکل صحیح کہہ رہا. تو کتاب سبحان الصبح جو تقریباً 1307 ہجری میں، ہاں، جس وقت کے حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ حیات رکھتے تھے، اسی کے وقت میں یہ کتاب چھپا. بالکل صحیح. اور انہوں نے اس بات کو بالکل ظاہر کر دیا کہ ہاں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا، حاشا للہ کے 1000 بار میں علماء دیوبند کو کافر نہیں جانتا ہوں، انہیں تو مسلمان ہی جانتا ہوں. اب انہوں نے یہاں کہا تھا اگر اصل کتاب میں ایسی باتیں ہوئی تو میں برسرے اسٹیج اس چیز کا اعلان کروں گا. اچھا. لیکن اس کے باوجود بھی اپنی زبان سے مکر گئے. کون وہی بریلی والے؟ ہاں، یہ ہیں مولانا فاروق صاحب ہیں. اچھا، مفتی فاروق خانقاہ صاحبازیہ میں. اچھا، وہ مکر گئے بھاگلپور. ہاں، وہ مطلب جبکہ وہ دیوبند والوں کے خلاف ہی ہیں کیا؟ ہاں، ان لوگوں کا یہی، وہ انہوں نے کچھ کتابیں جو ہے نا وہ الٹی سیدھی جو لکھے ہیں، یہ جو 4 ہمارے علماء جو ہیں. لیکن وہ مسئلہ کے حالت کا نعرہ نہیں لگانے دیتے خانقاہ شہبازیہ والے؟ لگانے تو نہیں دیتے. ہاں، یہ تو سنا ہے کہ میں نے اپنے کیا نام ہے کہ تقریباً آج سے ہو گیا 30 سال پہلے غازی ملت مدد اللہ العالی ہاشمی میاں صاحب آئے ہوئے تھے ہمارے اس علاقے میں. کئی بار ان کا آنا جانا ہوا ہے. تو وہاں پہ تقریر کر رہے تھے، وہ وصال کر گئے سید امن بابو اشتیاق عالم صاحبازی علیہ رحمۃ الرضوان. انہوں نے بذات خود کہا کہ میں مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا. ہاشمی میاں نے؟ نہیں، امن بابو رحمۃ اللہ علیہ. اچھا، اشتیاق عالم صاحبازی. اچھا، میں نہیں مانتا یہ کہا. اب ایسی نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا، یہ باتیں نہیں ہے. ہاں، مسلک اعلیٰ کو نہیں مانتا. تم جو مسلک اعلیٰ حضرت کے اور اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں بھی تو میرے سمجھ کے مطابق میرے مطالعے کے اندر میں جو لوگوں نے وضو کر کے ان کے طرف منسوب کر دیا ہے. جیسے جو یہ کہتا ہے نا میں مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا اور وہ اعلیٰ حضرت کو بھی مانتا ہو، تب بھی علماء بریلی کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے. ہاں، وہ تو ہے. نہیں، کہنا ہی پڑے گا مسلک اعلیٰ حضرت. نہیں کہا بھلے آپ ان کے شعر پڑھو، تقریر میں ان کے گن گاؤ، پھر بھی آپ مسلمان نہیں ہو. جی، یہ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا مسلک اعلیٰ کو ماننے کی. 5واں مسلک ہمارا ریکارڈنگ سنا. جی، آپ رات میں جو آپ کا ریکارڈنگ سنا میں نے، کیا نام ہے کہ وہ کشن گنج والے حضرت کے ساتھ. ہاں، تو اس میں جو ہے نا ایک جو لکھے ہیں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. تو ان کا اشعار کہیں کسی قسم کا نہیں ہے، اس میں کچھ نہیں ہے. صحیح، بالکل صحیح ہے. لیکن آج کے تاریخ میں جو ہے اب چند دنوں سے میں سن رہا ہوں، اس میں لوگ ایک شعر بڑھاتے ہیں کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ. صحیح تو یہ تھا، وہ لوگ الٹا پڑھ رہے ہیں. اب سنا جائے حضرت، سنا جائے کہ ڈال دی قلب میں حضرت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جبکہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا ہے ہی نہیں ہے. اب میں سوچ کے یہاں پہ حیران ہوں کہ ہمارے جو اسلاف پہلے گزرے ہیں، ایسے چوٹی کے علماء گزرے ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ کن کا قلب جو ہے عظمت مصطفیٰ سے خالی تھا. ہاں، یہ کہی آپ نے بات پکڑ والی. ان کا قلب جو ہے آج کے تاریخ میں رضویہ، سلسلہ رضویہ تو سب سے اخیر سلسلہ ہے. حاضر وقت میں سب سے آخری سلسلہ یہی ہے. ابھی کوئی سلسلہ وجود میں نہیں آیا ہے. بالکل بالکل بالکل.
اس سے پہلے چشتی چل رہا ہے، اس سے پہلے سہروردی چل رہا ہے، اس سے پہلے قادری چل رہا ہے. ہاں بالکل 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 یہ تو صحیح سب سلسلے سے سب جو ہے نا، سب لوگ سب سلسلے سے سب جڑے ہوئے ہیں. ہاں ہاں آج کے تاریخ میں ہے کس کا قلب خالی، اور اس کے قلب میں عظمت مصطفیٰ ڈال دیا. ہاں نہیں، صرف یہ ایسا ہی ہے کہ بس پڑھو پڑھو، ہاں گنگاؤ. بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہو آپ. ٹھیک ہے حضرت، دعا میں. چلو بہت اچھا آپ کا مزاج ہے، آپ تو سب کو مسلمان سمجھو. اور آخر میں حضرت ایک مرتبہ اگر آپ اپنا پتہ اور اپنا نام پھر سے بتا دیں تو. اطہر حسین قادری، سرون، ضلع بدیشہ، MP، مدھیہ پردیش. ماشاء اللہ. آپ ٹھیک ہے حضرت، دعا میں یاد رکھیے گا. بچتے رہنا بس، یہ الیاس قادری کے دعوت اسلامی سے بچتے رہنا بس، کیونکہ یہ تو اپنے بال کو بال مبارک کہہ کے بٹوارا ہے، لبے کے اتار کے نعرے لگوا رہا ہے. اس نے کہا کہ بڑے پیر صاحب مجدد نہیں تھے، اس نے کہا صحابہ کرام بھی مجدد ساری نہیں تھے. گفتگو کو سنا حضرت جی جب ساری گفتگو کو سنا میں نے رات میں، ہاں تبھی جو ہے نا میرے دل میں آیا کہ ذرا اس نمبر کو ٹرائل کیا جائے کہ آخر ہے یہ نمبر کہاں کا، کیا حضرت سے ہی بات ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھا آپ کا مزاج ہے. مجھے اسی مزاج کے لوگ پسند ہیں. دیکھو تھانوی صاحب کی ایک بات میں بتا دوں، تھانوی صاحب کی اگر کوئی کہ ایسا لکھا ہے یہ مطلب ہے گستاخی ہے، وہ انہوں نے کلیئر کہا کہ میرا نیت ہی نہیں گستاخی کی. اور پھر یہ بھی کہا کہ جس حساب سے فاضل بریلوی مجھے کافر کہتے ہیں، کا ایسے شخص کو میں بھی کافر مانتا ہوں. جس نیت سے وہ کہہ رہا ہے کافر گستاخی کی وجہ سے، کہا اس کو تو میں بھی کافر کہتا ہوں. اب سنو، یہ بات سمجھ میں آسانی سے جائے گی. اگر کوئی کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، عام طور سے آپ سنتے ہی رہتے ہیں دیوبندی بریلوی دونوں مولویوں سے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. بریلوی کہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کے سامنے کوئی حدیث بیان کر دینا جسے لوگ ضعیف کہتے ہیں علماء کہ نا صاحب یہ حدیث کے بارے میں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کہ نا حضرت آپ کو شرم نہیں آتی کہ کیا بات ہے کہ یہ بتاؤ حدیث کیسے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو حدیث کہتے ہیں. وہ آپ نے ابھی کیا کہا میرے سامنے کہ یہ حدیث کمزور ہے، تو آپ مسلمان ہو کہ اب آپ مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ ارے نہیں کہاں آپ نہیں، آپ نے ڈائریکٹ حدیث کو ضعیف کہا، ڈائریکٹ کہا. ابھی آپ سے میں نے پوچھا حدیث کیسے کہتے ہیں، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں. پھر اللہ کے رسول کے فرمان کو آپ ضعیف بتا رہے ہیں، تو اب آپ مسلمان رہے کہ نہیں رہے؟ ارے نہیں بھائی پہلے پڑھ کے آؤ. نہیں پڑھنے کی نہیں، آپ نے ڈائریکٹ حدیث کو ضعیف کہا ہے. یہ آپ نے نہیں کہا کہ اعتبار روایت ضعیف ہے. ارے بھائی دل میں تو یہی نیت ہے، تو دل میں نیت ہم کیا جانے، ہم تو ظاہر پہ فتویٰ لگائیں گے جیسے آپ تھانوی صاحب پہ لگا رہا ہو ظاہر پہ فتویٰ. جی جب آپ کی ہم بات کیسے مانے کہ آپ کے دل میں نیت ہے کہ اعتبار روایت ضعیف ہے، تو ہم بھی مان رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ کب کہا ہے؟ زبان سے تھوڑی کہا ہے. آپ نے زبان سے ڈائریکٹ ضعیف کہا ہے یا موضوع کہا ہے، تو ہم آپ کو کیسے مان لیں؟ بالکل. جب آپ تھانوی صاحب کی ظاہر بات کو لے کر فتویٰ لگا رہا ہو، تو جب وہ فتویٰ جب وہاں لگا رہا ہو تو آپ کے اوپر بھی لگے گا، آپ کو حدیث ضعیف کہنے کے اوپر. بالکل بات سمجھ میں آئی؟ حدیث ضعیف کہاں ہے حضرت؟ ہاں اگر حدیث ضعیف ہوتا تو مفتی کیا نام ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں فرما دیتے کہ سہل حدیث صحابہ مذہبی. ہاں وہ اسی حدیث کے بارے میں فرمایا جس بارے میں سب علماء کا اتفاق ہے کہ جو حدیث ہے، جیسے علماء نے ڈیفینیشن بیان کی حدیث اقسام کہ با اعتبار روایت. جیسے ایک مثال سمجھو، آپ کا کیا نام ہے؟ محمد فخر عالم. ابھی وہ سمجھ میں جائے گی آسانی سے بات، تھوڑی سی 2 منٹ لگے گا پھر بند کرتے ہیں. اب آپ کا نام فخر عالم ہے، آپ کا دوست ہے عبد الغفار، ایک آپ کا دوست ہے عبد الجبار، ایک آپ کا دوست ہے عبد القدیر. اب عبد القدیر سے کسی نے کوئی بات سنی آپ سے متعلق فخر عالم، پھر عبد القدیر سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیسے سنی؟ کہ میں نے عبد الغفار سے، انہوں نے کہ عبد الغفور سے. تو وہ جو تینوں آپ کے دوست ہوں گے پکے نمازی اگر ہوں گے، تو وہ چوتھا پانچواں جو سنے گا اس کو دوسرا آدمی تو وہ صحیح مان لے گا کہ یار بات صحیح ہے کہ یہ تینوں بھی نمازی ہیں، سچے ہیں، کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. تو فخر عالم کی بات جو پہنچائی صحیح. اب تینوں میں سے مان لو دو تو صحیح ہیں اور ایک اس میں گڑبڑ ہے کہ فخر عالم صاحب کی جو بات بتا رہا ہے یار یہ 2 تو بالکل صحیح ہیں، بیچ میں جو ایک آیا ہے یار اس میں بیچ والا نہ تو نماز پڑھتا ہے نہ اس کی بات کا اعتبار، باقی کے آگے پیچھے کے صحیح. یعنی فخر عالم سے جو بات سنی ہے پہلے والا وہ صحیح ہے، بیچ والا گڑبڑ ہے اور آخری والا بھی صحیح ہے. تو اسی معیار سے آپ سمجھ لو کہ جو حدیثیں روایت ہوئی ہیں اللہ کے رسول کے بعد میں،
बार बार रावी ऐसे आ गए कि जिनके दयानतदारी ईमानतदारी का एतबार नहीं था और फिर पीछे वालों का एतबार था, बीच में कुछ ऐसा शख्स आ जाता था तो फिर उसको यानी फिर अक़साम बयान जो किए गए कि हदीस है मुरसल है, मकतू है, मौजू है, मरफू है, मौलिल है, ये मौदिल है, ये मुदल्लिस है, मुदल्लस है, तदलीस है। इसमें अक़साम इसलिए बयान किए हैं कि अल्लाह के रसूल के ज़माने में किताब लिखने का रिवाज नहीं था ना। जी नहीं। तो जिस तरह से रिवायतें पहुंची गई तो फिर बाद के उलमा मुहद्दिसीन फिर उसकी परख करते गए। यानी एक हदीस के लिए मैंने पढ़ा है कि 300 किलोमीटर दूर तक एक बहुत बड़े आलिम ने सफर किया था, 300 किलोमीटर का। जी। उस जमाने किताब थी नहीं, इस जमाने में तो किताबें इतनी हो गई कि मोबाइल पे आप पढ़ लो साहब, मोबाइल में आ रही है किताबें अब तो। जी 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 बेशक बेशक। अब वो जमाना जब किताबों का नहीं था तो लोग रिवायत को तलाश में जाते थे हदीस की कि किसके पास वो हदीस अल्लाह के रसूल का फरमान है, हदीस है, तो वो पहुंच जाए। तो मैंने ये भी पढ़ा है कि पहले तो वो गांव में जाके पहले उसकी दयानतदारी के बारे में गांव वालों से पूछते कि इसके बारे में सुना है कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, ये बताओ तुम इसके बारे में क्या कहते हो। गांव वालों से तहकीक करते। अगर गांव वाले कहते साहब ये बहुत नमाजी, पक्के नमाजी, कभी झूठ बोलते नहीं देखा हमने, ना ऐसा कभी सुना, और बहुत नेक ईमानदार हैं, तो फिर वो उससे उस जमाने के मुहद्दिस हदीस सोचते कि अभी ये आदमी के बारे में तहकीक हो गई, कंफर्म है कि इससे हम हदीस सुन सकते। और अगर गांव वाले बताए साहब नमाज छोड़ देते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, थोड़ी भी कमी बताते ना तो वो बगैर सुने लौट जाते। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त। यानी इतनी छानबीन होने के बाद फिर हदीस के अक़साम बयान किए गए हैं कि ये बेअतिबार रिवायत ज़ईफ़ है, ये बेअतिबार रिवायत मौजू है, मक़तू है, ये मरफ़ू है, और ये मुरसल है। तो अब मुरसल की एक तारीफ बता दूंगा तो आप आसानी से समझ जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि आप माशाल्लाह ज़हन के साफ हैं, जल्दी समझ जाएंगे। मुरसल की तारीफ समझ लेंगे तो फिर आसानी से और हदीसों के भी अक़साम आपको नजर आएंगे, समझ में जाए। मुरसल की तारीफ ये लिखा है कि ताबई डायरेक्ट अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करे। समझ में आ रही बात? जी। अब ताबई ने अल्लाह के रसूल को जब नहीं देखा तो फिर वो डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से कैसे रिवायत कर रहे हैं, क्योंकि बगैर सहाबी के तो वो उन तक वो हदीस पहुंच नहीं सकती ना। ताबई का मतलब ही है कि जिसने सहाबा किराम को देखा हो, अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब मुरसल हदीस उसे कहते हैं कि ताबई सहाबा के नाम न ले, डायरेक्ट हुजूर यानी ये रिवायत करे कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तो उस हदीस को मुरसल कहते हैं। इसलिए कि वो ताबई ने सहाबा का नाम नहीं लिया, तो सहाबा को उन पर यकीन तो होगा कि सहाबा सब के सब सच्चे हैं, यकीन होगा, इसलिए सहाबा का नाम लिए बगैर उन्होंने डायरेक्ट रिवायत कर दिया कि अल्लाह के रसूल का फरमान है। जी। लेकिन उस हदीस का नाम मुरसल रखा है कि सहाबा का नाम क्यों नहीं लिया इसमें। समझ में आ रही बात? बिल्कुल बिल्कुल। ये हदीस मुरसल, इसे मुरसल कहते हैं। ये ईमान की मजबूती का है कि सहाबा ने ऐसे थोड़ी न कह दिया, सहाबा ने नबी से सुना। हाँ, तो वो ताबई को यकीन था कि सहाबा से बात होती है, बिल्कुल सच्ची है। तो ईमान की मजबूती का ये पहचान है। लेकिन फिर नहीं, नाम उसका मुरसल यूं रखा कि इसमें सहाबा का नाम बीच में नहीं आ रहा, डायरेक्ट ये हुजूर से रिवायत कर रहा है, तो वो पहचान के तौर पे उस हदीस का नाम मुरसल रखा है। और जो हदीस सही जिसे कहते हैं वो उसमें सहाबा के भी नाम आते हैं, सिलसिलावार सहाबा के नाम आते हैं, ताबईन के नाम आते हैं, तबे ताबईन के नाम आते हैं। इस तरह से वो रिवायतें होती रहती हैं। 13-14 तक रिवायतों में नाम आते हैं, जिसको हसन कहा जाता है हदीस। तो हदीस की डेफिनेशन हदीस का इल्म इतना ज्यादा है कि एक हदीस है मौलिल, उसके बारे में एक साहब कहते हैं कि 10 साल लग जाएं इस हदीस की परख करने के लिए। 10 साल कम बेश ऐसा मैंने पढ़ा था। यानी एक हदीस को समझने के लिए उसकी पहचान के मौलिल किसे कहते हैं। फिर हदीस में नासिख मनसूख का भी मामला है कि कौन सी हदीस नासिख है, कौन सी मनसूख है। यानी अल्लाह के रसूल के जमाने में, इब्तिदाई जमाने में क्या हुक्म था मुसलमानों को, फिर बीच जमाने में क्या हुक्म था, फिर आखिर जमाने में क्या हुक्म था। इसलिए हुजूर का फरमान है कि यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के ऊपर आसानियां पैदा करो, लोगों के ऊपर तंगी पैदा न करो। अब मैं आपको बताऊं एक बात, आप समझ में आइए। आप पहले जमाने और आखिर, आपने देखा होगा, आपकी उम्र जब 40 साल होगी इस वक्त कमबेश, तो आप समझ सकते हैं 58 साल हो रहा है। 58 तो आपको अच्छी तरह याद होगा। अब आप 40 साल पहले चले जाओ अपने घर में, मैं भी जाऊं 40 साल पहले, तो उस जमाने को याद हो करो आप 40 साल पहले कि अगर घर में कोई 20 ग्राम तेल की जगह अगर 50 ग्राम तेल डाल दे तो क्या आलम होता था उस जमाने में। उस समय तो बस बाबेला मच जाता था, नाराजगी हो जाती थी, क्या फालतू का पैसा आ रहा है, क्या जितना चादर है उतना ही पाँव फैलाओ, क्या ये है वो है, तुम समझती नहीं हो। औरत को डांट दे शौहर के
क्यों इतना तेल डाल दिया? यानी पहले जमाने का रिवाज था कि कम पैसा कम था तो उसको उसी हिसाब से खर्चा भी करते थे। जी। और अगर आज 50 ग्राम तेल डाल दिया तो आज नाराज होंगे कि इतना कम तेल क्यों डाला? यही अपन का अपने ही जमाने में तो हो रहा है ना। अपने बचपन में कुछ और आलम था तेल का, हाँ, बचपन में कुछ और था, इस वक्त में कुछ और है। तो अब आप देख लो, अगर तेल कम डालेंगे तो अरे यार तेल ही नहीं डाला इसने। पहले अगर तेल ज्यादा डाल दिया तो लोग नाराज होते थे, अब कम डाल दिया तो लोग नाराज हो गए। तो ये भी देखा जाता है कि हालात जमाना क्या है। बड़े बड़े उलमा ने फरमाया जो हालात जमाना को न समझे वो जाहिल है। बस मैं आपको आखिरी 2 बात बताता हूँ। काफिर वही होगा जो नमाज का इनकार कर दे, रोजे का इनकार कर दे, ज़कात का इनकार कर दे, हज का इनकार कर दे, कुर्बानी का इनकार कर दे, या जो है कि खुली हुई अल्लाह के रसूल शान में गुस्ताखी कर दे। अच्छा, जो खुली हुई हुजूर शान में गुस्ताखी करेगा तो ये आप जरा समझदार आदमी है, बताओ क्या उसकी इतनी हिम्मत हो सकती है कि हुजूर की शान में खुली हुई गुस्ताखी कर दे तो वो बच सकता है? क्या उसकी इतनी हिम्मत हो जाएगी? कहाँ जहमत हुआ नहीं। वो क्या नाम था वो? सलमान वसीम रजवी है। क्या ये आज भागे भागे नहीं फिर रहा, छुपे छुपे नहीं फिर रहा है? और ये एक औरत और थी, वो परवीना तस्लीमा नसरीन, वो नहीं, अभी निपुर शर्मा। हाँ, अनूपुर शर्मा। मेरा तो आखिरी कौल ये है कि गुस्ताखे रसूल के लिए जमीन टाइट हो जाती है, तंग हो जाती है, उसको फिर जगह नहीं मिलती। बिल्कुल हजरत। तो अब आप ये बिला वजह देवबंद वालों गुस्ताखे रसूल बताते हैं। अरे भाई, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, मुसलमान के दिल में ऐसा ख्याल ही नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक सोच भी नहीं सकते। कोई मुसलमान तसव्वुर ही नहीं होता। मुसलमान तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान जो किसी भी इलाके में पैदा हुआ, क्या देवबंद के इलाके में पैदा हुआ या बरेली के, और यहाँ तक कि वो अहले हदीस ही क्यों ना हो, अहले हदीस भी हो और मौदूदी भी हो, और यहाँ तक कि शिया हो, कोई भी फिरके से हो, मगर अल्लाह के रसूल का दिलो जान से आशिक होता है। ये बात याद रखना। बिल्कुल। अहले हदीस से मुझे बहुत इख्तिलाफ है, बहुत मैं इसको खतरनाक मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि अल्लाह के रसूल को तो खत दिलो जान से मानता हूँ। मानता है कि नहीं मानता साहब? देखो, दिलो जान से वही मानता है, वो कुछ गलती है बिल्कुल दिलो जान से मानता है, इसमें 2 बात नहीं है। और इस्लाम की शान को गुस्ताखी करता है। हमारे भी रास्ते में कई उलमा हैं अहले हदीस के, पर उनसे जो है ना गुफ्तगू जो भी होती है तो कुरान हदीस के ही मुताबिक गुफ्तगू होती है, और उनके अल्फाज से ये जाहिर होता है कि भाई आशिक रसूल का ही जो नहीं, वो औलिया किराम को नहीं मानते, बस ये है। और उनके न मानने की भी एक वजह है। मैं खुद बिहार आया था आपके, जब मुजफ्फरपुर में मुझे बताया, सड़क के किनारे, खास मुजफ्फरपुर में, कहा गया साहब ये जने कौन था, कहाँ का आदमी था, कहीं से बाहर से आया था और उसका मज़ार बना दिया। सड़क के किनारे मुजफ्फरपुर में मज़ार बना है, और वो उसका कोई कंफर्म ही नहीं था। जब वो वहीं मुझे तहकीक हुई, और ऐसे एक मज़ार नहीं, हिंदुस्तान में हजारों मज़ार बन चुके हैं, जिनको मैं खुद भी देख चुका हूँ। ऐसे जने कितने मज़ार फर्जी बन चुके हैं, मैं खुद देखा हूँ। ये पालेज गुजरात में मैं जाता रहता हूँ, गुजरात पालेज में, वहाँ एक उर्स होता था। हजरत फरीद बाबा के दादा वगैरह थे, हजरत निजामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनका उर्स होता था। मैं भी जाता रहता हूँ वहाँ पर। ये मेरे सामने की बात है, जब मैं जाता था उसी दौर की बात है। तो वहाँ देखा उर्स में पब्लिक ज्यादा आती है, तो कुछ बदमाश लोगों ने, जवान लोगों ने, एक बावली थी, कुआं, यानी कुओं का तो दौर खत्म हो गया, कुएं सूख जाते हैं, बावली, तो उस बावली में बैठ के ये अगरबत्तियां जला जुलू के, एक वो उन्होंने मजार टाइप ये चादर रख दी हुई कि यहाँ से बाबा निकले, ये साया है वो साया। तो उस जगह का नाम उन्होंने कुएं के अंदर सागर बाबा नाम रख दिया, सागर बाबा निकले। अच्छा। तो फिर कमाई शुरू कर दी। तो वहाँ के जो असल लोग थे ना, जिनको मैं जानता भी हूँ, असल लोग थे, वो जाके गए, फिर उनको बदमाशों को भगाया। नहीं तो आज वहाँ पर शिर्क परस्ती, शिर्क का अड्डा बन जाती वो जगह। ऐसा एक नहीं, मैं आपको वहाँ के लोगों का ये जो है ना बड़कपन है हजरत, कि उनका वहाँ पे रसूख और दबदबा था। और जहाँ पे जो है ना ऐसे भी लोग होते हैं, मैं अपनी बात बिल्कुल खत्म इख्तिताम के करीब पहुँच चुका। अब हमारे मोहल्ले में ही जो है, जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे, क्योंकि ये इलाका जो है अपना अबुल मुजफ्फर हुसैन शाह जो हिंदुस्तान में एक हुक्मरान हुए हैं, उनके वक्त का एक खानका था। तो उन लोगों का कब्र कोई निकल पड़ा, उनमें खुशबू वगैरह आया। हाँ। तो भाई लोगों ने उसे पीर तस्वुर कर लिया। मेरे से पूछा कि भाई आप नाम बताओ। मैं बोला हजरत के भाई मैं बोला कि भाई मैं नाम कैसे बताऊंगा, किसी का नाम मैं कैसे बता दूं। हाँ। इतने बड़े भागलपुर में जो है ना एक निकला क्या नाम मजार, तो खानका 2 है। एक पीर दमड़ी शाह जो शाह मार्केट है, शाह मोहम्मद फखरे आलम साहब का इलाका, और एक
शहबाज मोहम्मद देवरिया रहमतुल्लाह अलैह का खानका, वहाँ वालों को नाम नहीं मिला तो अनजान रख दिया नाम उसका। अरे गैब से नमूदार तुम्हारे लिए, तुम इसका नाम दाता गैबुल्लाह रख दो। बिहार की ताल्लुक एक और याद आ गई, आपके पोखरेरा है ना, पोखरेरा जी, मैं वहाँ भी गया, सरकार महबूब रहमत जो मजार है पोखरेरा में, एक साहब थे, उन्हीं के खानदान के पड़पोते वगैरह थे, उनके पास भी मैं गया। तो उनका नाम था मौलाना सैयदुर रहमान, मौलाना सैयदुर रहमान साहब से मेरी मुलाकात हुई। तो उनके बारे में भी उलमा खिलाफ इसलिए हो गए थे कि उन्होंने कोई गैर मजार जगह को मजार की सनद दे रहे थे, वो आलिम होकर, यानी आलिम होकर जब गैर मजार को मजार की सनद दे रहा है कि ये मजार है और वहाँ मजार नहीं था, मुझे वहाँ मालूम हुई ये बात सब, तो उनके भी उलमा खिलाफ हो गए कि इन्होंने आलिम होकर ऐसा काम क्यों करवाया कि जो मजार था नहीं उसको मजार बता दिया जाए, ऐसे कुछ कर दिया था। तो ये तो एक आलिम करवा रहा है साहब, तो गैर आलिम कितने ऐसे काम कर रहे हैं। ये असल बात है हजरत जो है ना, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लोगों में जो है हमारे उलमा तो हैं, इन्होंने अपने सारी मसले को पेट से जोड़ रखा है, क्योंकि इनका फायदा है इसमें। कलमकार है नासिर रामपुरी का, आपने नाम सुना हुआ, हजरत मौलाना नासिर रामपुरी मिसबाही, बहुत मुजाहिद आदमी है। उसने कोशिश की थी रामपुर में जो फर्जी मजार बन रहे हैं इनको खत्म किया जाए, लेकिन वो अकेला चनक या भांड फोड़े उसका साथ उलमा ने दिए नहीं, वो अकेला कुछ कोशिश करा लेकिन बाद में चुप होकर बैठ गए, जब देखा उलमा साथ नहीं दे रहे तो खामोश हो गए। तो अकेला आदमी क्या करेंगे। तो देखो साहब फर्जी मजार इतने बन गए हैं कि अब असली मजार पे भी आदमी नहीं जा रहा है। पहले के आप देवबंद वालों को देखो, हजरत शेखुल अजीज जकरिया साहब सर हिंद पंजाब में इमाम रब्बानी के मजार पर गए, हजरत कासिम नादवी साहब, हजरत शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह मजार पे जब जाते थे तो चप्पल जूता मुझे मालूम हुआ कि 7 मील दूर से उतार देते थे, 7 किलोमीटर दूर से उतार देते थे। हजरत शेख अलाउद्दीन साबिर कलियरी के जब मजार पे जाते थे कासिम नादवी साहब, और कासिम नादवी साहब ने फरमाया कि आसमान हिंद ने ख्वाजा गई नवाज जैसा वली नहीं देखा। ये अकीदत थी हजरत ख्वाजा गई नवाज मेरी से, उनका तो सिलसिला चिश्तिया है ना कासिम नादवी साहब का। जी जी जी। तो देखो अगर कोई बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि हजरत कासिम साहब की आप हर बात मानो, थानवी साहब की मानो, मैं तो ये कह रहा हूँ कोई भी आलिम हो, देवबंद का हो, बरेली का, आप हर बात किसी की मत मानो, हर बात तो अल्लाह और उसके रसूल की ही